السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ماہ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے چند کلمات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یقین جانے کہ یہ تسبیح نہیں بلکہ آپ کا نصیب بدلنے والی ایک چابی ہے۔ اگر آپ نے آج نماز عصر کے بعد اس چابی کا صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، وہ تمام کی تمام انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں، یہ بڑا خاص الخاص دن ہے۔ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام کہا، یعنی کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی عمل کو ریگولر پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ہیں، تو اس عمل کو آپ جاری رکھیں اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل بھی، یہ وظیفہ بھی ضرور پڑھنا ہے جو آج کی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی انگلیوں میں درد نہ ہو تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ یاد رکھنا کہ کمنٹ باکس میں جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، ایک تو آپ کو اس کلمے کے لکھنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور پھر دوسرا یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں، پتہ نہیں کون سا نیکی کا عمل ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتلایا کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اب نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دنیا داری کی تمام باتوں کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کو سائلنٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں یا پھر جن بھی پریشانیوں میں آپ مبتلا ہیں، ان تمام کا تصور کر لیں کہ یا اللہ، میری یہ فلاں فلاں حاجت ہے، میں اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، یا پھر یہ میری فلاں فلاں پریشانی ہے۔ اے اللہ، اس عمل کی برکت سے میری ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس طرح آپ نے ایک مضبوط تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ۔ جتنا درود آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو سب سے افضل ترین درود ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بڑے ہی پیارے اور مبارک کلمات ہیں، اللہ الصمد۔ ان کلمات کے اندر اسم اعظم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اللہ الصمد ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لے تو اس کے بعد قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، جس کی بڑی
بڑی فضیلت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ نے بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لے تو اس کے بعد ایک بڑی مبارک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اس دعا کو ورد زباں بناتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندی کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، اور پھر اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو آ کر سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے۔ جی ہاں میرے دوستو، وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اگر سچے دل سے استغفار کر لے تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 71 ٹائمز یعنی کہ 71 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 71 مرتبہ۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی پیار اور محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اور بڑے دل سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جتنی بھی حاجات ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ یقین جانیں کہ آج ماہ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ سے مانگنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا، وہ آپ کی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ محبت کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے اور پھر اسی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے سے پہلے عطا کر دے گا۔ تو ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع کو گلی کوچوں میں، بازاروں میں، فلموں اور ڈراموں کو دیکھنے میں، ٹک ٹاک چلانے میں یا پھر فضول حرکات میں مت گزاریں۔ اس دن کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو اور بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔